بلکہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے یہ فتویٰ یہ مسئلہ پوچھا تھا یا کسی نے پوچھی تھی کہ اگر عورتیں جو ہے اذان سے پہلے اگر نماز پڑھ لیتی ہیں تو ان کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ عام طور پر عورتوں کے اس طرح کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ اب جہاں کہیں اس طرح کی بات بتائی جاتی ہے تو عورتیں جب پہلی مرتبہ سنتی ہیں تو سننے کے بعد جو ہے ان کو یا تو شک ہونے لگتا ہے یا تو اس مسئلے کو غلط سمجھنے لگتی ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ سن چکی ہے یا جو معلوم ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جو دلیل کے ساتھ جو ہے حوالے کے ساتھ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات جو ہے وہ قابل تقلید ہے اور وہ بات جو ہے صحیح ہے۔ اور ایسے ہی جو ہم لوگ سنی سنائی باتوں کے اوپر جو عمل کرتے ہیں وہ شریعت کے روح سے وہ کہیں سے صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہی سوال جو ہے دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا تھا، کیا عورتیں جو ہے اذان سے پہلے نماز پڑھنا اگر چاہتی ہیں تو وہ نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ اذان سے پہلے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو جواب میں یہ لکھا گیا تھا، جواب میں یہ دیا گیا تھا، وقت ہو جانے کے بعد یعنی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اذان ابھی نہیں ہوئی ہے تو نماز پڑھنا چاہے تو عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند ہی کا فتویٰ نہیں بلکہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان نہیں ہوئی ہے تو نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ مردوں کے لیے جو ہے مکروہ تنزیہ۔ اذان دراصل جو ہے وہ اطلاع ہے، خبر ہے کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کے لیے آپ لوگ مسجد میں آئیں۔ چونکہ مسجد میں آنے والے مرد حضرات ہوتے ہیں، عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں وہ نماز پڑھے۔ اصول اور ضابطہ طریقہ ہی یہی ہے کہ اذان ہوتی ہے، اطلاع ہے، خبر ہے کہ مسجد کے جماعت کا وقت جو ہے اب جو ہے ہو چکا ہے، اتنی دیر کے بعد جو ہے وہ جماعت کھڑی ہوگی۔ جو ہر مسجد کا اپنا اپنا ایک الگ اعلان ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہے اذان کے بعد جو ہے وہ جماعت کھڑی ہوتی ہے، نماز شروع ہوتی ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ جو ہے چونکہ انہیں مسجد میں آنا نہیں ہے، لہذا جماعت کی نماز ان کی ہوگی نہیں، لہذا اگر وقت شروع ہو جائے تو وہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتی ہیں، نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی اپنے یہاں ظہر کا وقت جو ہے 11:44 یا 45 منٹ کے بعد جو ہے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے زوال کا جو وقت ہے اس سے جو ہے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، یعنی 10 منٹ کے اندر اندر آدمی نماز پڑھے۔ اب کوئی 11:50 کے بعد، 11:55 کے بعد یا 12 بجے اگر ظہر کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں اور تو نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کی نماز بلا کراہت جو ہے ان کی نماز ہو جائے گی۔ چونکہ وقت کا معلوم ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ ہر موسم میں یہی ہے، موسم کے اعتبار سے وقت کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس کے اندر جو ہے بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ وقت معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا وقت ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے یا مغرب کا وقت ہے، اوقات ان کو معلوم ہونی چاہیے۔ پڑھی لکھی ہیں، جانکار ہیں تو آپ دائمی کیلنڈر ہے، آپ اپنے گھروں میں رکھتی ہیں، اسی حساب سے آپ دیکھ کر کے اور سمجھ کر کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن بہتر یہی بتایا جاتا ہے کہ اذان کے بعد ہی نماز پڑھیں۔ لیکن بطور خاص اس طرح میں نے یہی بات ہم نے بتائی تھی کہ سردی کا موسم ہے، جاڑا کا موسم ہے، بہت سارے آزار ہوتے ہیں، عذر ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی مغرب کی نماز، جیسے اپنے یہاں ابھی 5 بجے مغرب کی اذان، 5 بجے کے قریب مغرب کی اذان ہوتی ہے اور 6:21 یا 22 منٹ پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھ لی، ابھی وضو ہے اور 1 ڈیڑھ 2 گھنٹہ وضو عام طور پر رہ ہی جاتا ہے،
تو اگر دقت ہوتی ہے پھر عشاء کی اذان جو ہے 7:45 میں ہے یا 8 بجے ہے یا 7:30 میں ہے، پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، بیماری ہے یا ٹھنڈک کا زیادہ احساس ہے یا ٹھنڈی لگنے کا ڈر ہے، چونکہ وقت ہو جاتا ہے آپ کا جو ہے 6:22-23 کے بعد 25 منٹ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو مغرب کی جو آپ نماز پڑھی ہے اور جو آپ کا وضو ہے اس وضو سے آپ عشاء کی نماز جو ہے 6:30 بجے کے بعد جو ہے پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، بلا کراہت آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فجر کا وقت، ہر نماز کا اوقات جو ہے وقت جو ہے پہلے ٹائم آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پھر جو ہے اذان عام طور پر جو ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی فجر کی اذان 5:30 بجے ہوتی ہے اور 6:30 بجے تک کے وقت رہتا ہے اور وقت شروع ہو جاتا ہے 5:07 پر وقت جو شروع ہو جاتا ہے، تو کوئی پہلے سے اٹھی ہوئی ہے، تہجد کی نماز پڑھ چکی ہے، اذان ہوگی ابھی 5:30 بجے، تو 5:10 کے بعد وہ سنت اور فرض نماز عورتوں کے لیے میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتی ہیں، اذان سے پہلے نماز پڑھنا چاہیں۔ وقت اگر نہیں ہوا ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، وقت نہیں ہوا ہے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے ہر ایک کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، تو بہتر تو یہی کہ اذان کے بعد ہی نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی ایسی پریشانی ہے، کوئی ایسی بیماری ہے یا سفر ہے یا اور بھی ایسی کوئی ایمرجنسی ہے، تو اگر اذان نہیں ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور ابھی مسجد کی اذان نہیں ہوئی ہے، تو نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے بار بار جو ہے بہت ساری جگہوں سے یہ بات پوچھی جا رہی تھی، تو اس لیے جو ہے اس مسئلے کو بھی ہم نے بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح مسئلے پر، صحیح چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بتا دیں، کوئی آدمی جیسے مرد حضرات ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ بیچارہ مسجد میں نہیں آ پاتا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا مرض ہے، اور تو ان کے ساتھ بھی یہ بھی مسئلہ ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہ پھر چونکہ وہ مسجد ابھی نہیں آ پائیں گے تو وقت ابھی زیادہ ہے، اور اس مسئلے کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہے غلط فہمی میں پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ نہیں ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے عصر میں وضو بنایا تو عصر کے وضو سے مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا وضو بچا ہوا ہے تو اسی وضو سے آپ عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تو عصر کی نماز بھی ہو گئی، مغرب کی نماز بھی ہو گئی، عشاء کی نماز بھی ہو گئی، تو اس طرح جو ہے ایک وضو سے کئی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو ہے اور ایک وضو سے آپ نے ایک نماز پڑھ لی ہے تو پھر جو ہے مسئلہ جو ہے آپ کے لیے ہے کہ اگر پھر دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء علی الوضوء نور، کہ وضو کے اوپر وضو بنانا نور ہے، یعنی اور بھی اجر و ثواب ہے اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ ایک وضو سے 1-2 وقت کی نماز جو ہے یا جب تک کہ وضو ہے آپ اس سے جو ہے ہر طرح کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔